قابل صد احترام اساتذہ کرام اور قائد نونہال کے عزیز نونہالوں، روداد کسی آنکھوں دیکھی کیفیت کو بیان کرنے کا نام ہے۔ ہمدرد نونہال کانفرنس لاہور سے تو آپ سب ہی واقف ہیں، مگر اسلام آباد کے مضافات میں آل پاکستان ہمدرد نونہال کانفرنس بہت خاص اور غیر معمولی نوعیت کی حامل کانفرنس تھی۔ یہ تجربہ میری زندگی کا ناقابل فراموش اور قیمتی ترین دن تھا۔ نونہال اسمبلی لاہور کے عہدیدار نونہال انکل علی بخاری کے ساتھ مقررہ وقت پر بذریعہ ریل گاڑی لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 12 بجے راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچے، جہاں ہمدرد سینٹر کی گاڑی ہمارے لیے پہلے سے موجود تھی۔ جب ہم ہمدرد سینٹر راولپنڈی پہنچے تو ہمارا شاندار استقبال کیا گیا۔ رہنے کے لیے جو کمرے ہمیں دیے گئے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ شاندار تھے۔ HR ڈپارٹمنٹ سے سر ارسلان صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تعارف کے علاوہ بھی انہوں نے ہم تینوں سے چند سوالات کیے، پھر ہمارے جوابات اور لاہور سینٹر کی تیاری سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں شہید حکیم محمد سعید صاحب کے یوم پیدائش کے سلسلے میں 2 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے باعث فخر انکل علی بخاری ان تمام تقریبات کے روح رواں تھے تو بے جان نہ ہوگا۔ پھر یہ کہ شہید پاکستان کے ویژن اور تعمیر پاکستان کے جذبے کو نہ صرف ماند نہیں پڑنے دے رہے، بلکہ اپنا حصہ بھی ڈال کر ہم نونہالوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ یقیناً باقی سینٹرز بھی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن لاہور کی زندہ دلی ان تقریبات میں انکل علی بخاری کی صورت سب پر غالب رہی۔ 15 جنوری کی صبح ناشتہ کر کے ہم شاندار کانفرنس ہال میں سب سے پہلے پہنچے۔ انکل علی بخاری انتظامی ہدایات میں مصروف تھے۔ مائک پر ریہرسل کے دوران پشاور، کراچی اور راولپنڈی کی ٹیمیں بڑے بڑے صحافیوں، اہم ترین شخصیات سے ہال کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ محترمہ میم سعدیہ راشد صاحبہ مقررہ وقت سے پہلے ہال میں پہنچ گئیں، اور ہمیشہ کی طرح شہید پاکستان کی سادگی، وقت کی پابندی، جواں ہمتی اور اپنے کام سے لگن کا مجسم پیکر نظر آئیں۔ ان کے ساتھ ہال میں دیگر خواتین کو دیکھ کر لفظ ماڈرن کا مفہوم سمجھ آ رہا تھا، مگر میڈم صاحبہ وقار، متانت، سادگی کا مرقع، چہرے پر مضبوط ارادوں کی چمک لیے پرسکون انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ کانفرنس کا موضوع تھا قائد نونہال حکیم محمد سعید کی نونہالان وطن سے وابستہ امیدیں۔ اس کانفرنس کا میزبان ہونا میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ پروگرام کا آغاز مقررہ وقت پر حکیم صاحب کے اس قول کے ساتھ شروع ہوا: وقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال عبادت ہے۔ تمام مقررین نے حکیم صاحب کو بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نونہالان وطن سے وابستہ امیدوں پر بھی روشنی ڈالی۔ لاہور ٹیم کی کمپیئرنگ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی پرفارمنس پر حاضرین اش اش کر اٹھے، اور ایوان لاہور چھا گیا کی صدا سے گونج اٹھا۔ تقریب میں مہمان خصوصی محترم آصف محمود جاہ صاحب، وفاقی محتسب اعلیٰ مہمان اعزاز محترم محمد عبداللہ گل، چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان، قومی صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ میڈم سعدیہ راشد صاحبہ کے علاوہ اسلام آباد کی کئی اہم شخصیات نے نونہالان ہمدرد اسمبلی سے خطاب کیا، اور نونہال مقررین کا انداز تخاطب اور اعتماد دیکھ کر حکیم صاحب اور میم کی کاوشوں سے بہت متاثر ہوئے۔
انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار میں اس بات کا اعادہ کیا کہ اس تقریب کا حصہ بننا ان کے لیے باعث فخر ہے، اور نونہالان ہمدرد اسمبلی کی تربیت دیکھ کر اطمینان کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، بلکہ امید ظاہر کی کہ یہ نونہال بڑے ہو کر وقت کی قدر، ایمانداری کی مثال، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے اور پاکستان کو اجالوں کا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ انمول لمحہ جب محترمہ میڈم سعدیہ راشد صاحبہ نے اسٹیج پر آتے ہی مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما اور مجھے بہت پیار کیا، میرے لیے لمحہ زیست بن گیا۔ مقررہ وقت پر کانفرنس ختم ہوئی۔ مہمانان گرامی کے ساتھ ہی عہدیداران کی بہترین توازے کی گئی۔ 3 بجے قومی صدر ہمدرد فاؤنڈیشن سے میٹنگ تھی۔ ہم نے ہمدرد نونہال اسمبلی سے کیا سیکھا اور تجاویز پر تبادلہ خیال کے علاوہ ہم سب نے اپنے اپنے دائرہ کار میں حکیم صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے کا عزم لے کر ہم انکل بخاری اور سر ارسلان صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس روانہ ہو گئے، جہاں سیشن ابھی ختم ہوا تھا۔ کئی نامور سیاستدانوں کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی گئی جو ہماری سیاسی تربیت کا حصہ ثابت ہوگی۔ مارگلا ہوٹل میں ڈنر کے ساتھ ہی ہم ہمدرد سینٹر پہنچے اور سو گئے۔ دوسرے دن کے مشاعرے اور ڈرامے کے نونہالان اور نوجوانان 15 جنوری کی شام اسلام آباد ہمدرد یونیورسٹی پہنچ کر وفاقی محتسب اعلیٰ جناب محترم آصف محمود جاہ صاحب سے ملاقات اور اسلام آباد سپر مارکیٹ کے فوڈ کورٹ میں ڈنر کر چکے تھے۔ 16 جنوری کی صبح اس سے زیادہ پرجوش تھی۔ مشاعرے اور ڈرامے کے کرداروں کی ہمدرد مرکز کے سٹیج پر ریہرسل جاری تھی۔ یونیورسٹی کے ایک ہال میں ہمدرد شورا جاری تھی، جس میں پاکستان کے مختلف شہروں سے شورا اراکین اور صحافی شامل تھے۔ کراچی اور لاہور کے نونہال چونکہ راولپنڈی سینٹر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمیں محترم سر ارسلان صاحب کے ساتھ پہلے مارگلا ہلز اور فیصل مسجد کی سیر کروائی گئی، پھر ہمیں ہمدرد یونیورسٹی لے جایا گیا، ہمدرد لائبریری اور ریسرچ روم وزٹ کروائے گئے۔ لائبریرین نے ہماری معلومات میں خاص اضافہ کیا۔ خاص بات جو میں نے نوٹ کی کہ یہ ہمدرد یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کا ماحول اسلامی ماحول نظر آیا، جو دیگر یونیورسٹیز میں نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک بار لمز یونیورسٹی وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا تھا، جہاں کا ماحول بالکل یورپی طرز کا تھا۔ دوپہر لنچ تک ہمیں یونیورسٹی کے گیسٹ روم میں ٹھہرایا گیا۔ لنچ کے بعد 3 بجے آخری تقریب شہید حکیم محمد سعید یادیں باتیں کا آغاز وقت مقررہ پر ہوا، جس میں کئی اکابرین شہر کے علاوہ ہمدرد شورا کی سینئر اراکین، سینٹ ممبر محترم ولید اقبال، ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب اور ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ بھی تقریب کا حصہ تھے۔ ہر لمحہ حکیم صاحب کی شخصیت کے نئے پہلو عیاں ہو رہے تھے۔ ایک جملہ جو میرے کانوں میں اب بھی گونج رہا ہے وہ یہ کہ حکیم صاحب کی ذات ایک یونیورسٹی ہے جس پر PhD کی ڈگری حکومت پاکستان کو جاری کرنی چاہیے۔ دراصل 16 کی تقریب ایک عظیم خاندان کی عظیم داستان تھی، جس میں اہم شخصیات نے حکیم صاحب سے متعلق یادیں شیئر کیں۔ نونہال مشاعرہ میں حکیم صاحب کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تمثیل کے کرداروں میں نونہالوں اور نوجوانوں نے جان ڈال دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حکیم صاحب ہمارے سامنے خود موجود تھے۔ پھر محترمہ میم سعدیہ راشد صاحبہ کو فریحہ بابر کا خراج تحسین بھی سب کو یاد رہے گا، مگر جو ان کے کردار کو آپا نویرہ بابر صاحبہ نے نبھایا اور ایسا نبھایا کہ ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ 16 کی شام اسلام آباد سے واپسی،
यादों भरा सफ़र और लाहौर की धुंध आलूद रात में 2 बजे हमदर्द सेंटर से अपने घरों को रवानगी एक अलग दास्तान है। हकीम साहिब एक खुर्शीद मिसाल और रोशनियों का अमीन शख्स, जिसने मानिंदे आफ्ताब तारीकी को रोशनी में तब्दील करने के लिए इल्म तहकीक की वो शम्मा जलाई जो अंधेरों के साथ साथ आंधियों को भी पिछाड़ देगी। वो बानिए तिब्बो हिकमत, वो शहबाज़े पाकिस्तान था, चला गया है दूर हमसे, वो जो राज़े पाकिस्तान था। रुदात के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं ऑल पाकिस्तान हमदर्द कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद और उसकी खुनकी भरी फ़ज़ाओं में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपका अली बुखारी आपके साथ के ज़रिए। इस दौरान मैं तमाम नौनिहालान से मुल्तमिस हूँ कि नज़्म व ज़ब्त का ख़ास ख्याल रखें। अज़ीज़ नौनिहालो, एक मोमिन हमेशा लग़वियात और वक्त बर्बाद करने वाले मुशागिल से अपने आप को महफूज रखता है। कुरान मजीद में सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, मोमिन वो हैं जो लग़वियात से परहेज़ करते हैं। लग़्व हर उस बात और काम को कहते हैं जो फजूल और लाहासिल हो, जिन बातों या कामों का कोई फ़ायदा ना हो, जिनसे कोई मुफीद नतीजा बरामद ना हो, जिनकी कोई हकीकी ज़रूरत ना हो, जिनसे कोई अच्छा मकसद हासिल ना हो, ये सब लग़वियात कहलाते हैं। कायदे नौनिहाल का तबीती प्लेटफॉर्म आज आप सबको ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ की आगाही देने, इंटरनेट की लग़वियात से आपको बचाने, आपकी ज़ाती मालूमात और डेटा को महफूज रखने के लिए और दौरे जदीद के सर्दो गर्म अजनबियों के धोखादही से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही फराहम कर रहा है। तो फिर सलाम है उस मिसले सूरज हस्ती को जिसने हमारे लिए ऐसी बुनियादें तामीर की। सलाम है उस फरासत को जिसने गुमगश्ता मंजिलों का रास्ता दिखाया। सलाम है हिमालय से बुलंद उस इरादे को जिसके कदम तरबियत चमन के लिए कभी डगमगाए नहीं। अजीम बाबा की अजीम बेटी मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा आपको नसीहत कर रही हैं कि कभी अपनी ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी तस्वीर, लोकेशन या किसी अजनबी के साथ बात करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए सिर्फ मस्बत सरगर्मियों के लिए ही इंटरनेट को इस्तेमाल करें, क्योंकि एक मिसाली तालिबे इल्म और हकीम साहिब का नौनिहाल कभी लग़्व हरकत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासिद जलील। उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवाज। नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जुस्तजू। नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जुस्तजू। रज़्म हो या बज़्म हो, पाको दिल पाकबाज, पाको दिल पाकबाज।